اچھا، آپ نے یہ پوچھا ہے کہ مادی زندگی اور روحانی زندگی کسے کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کیا فرق ہے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ اور ہر انسان پریشان ہے تو اس کے لیے کون سی زندگی بہتر ہے، مادی زندگی یا روحانی زندگی۔ دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مادی زندگی کسے کہتے ہیں۔ مادی زندگی سے مراد ہے جیسے مکان، ٹھیک ہے، مٹی کے بنے ہوئے جو ہم بڑے بڑے مکان بناتے ہیں، اور پیسہ، جائیداد، دکانیں، فیکٹریاں، اچھے اچھے کپڑے، بڑے بڑے موبائل، مارکیٹیں، غرض مطلب دنیا کی جتنے بھی مال و اسباب و چیزیں ہیں، تو وہ بچوں کے کھلونے، بچوں کے لیے مادی زندگی، بڑوں کے لیے الگ مادی زندگی، تو یہ مادی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے پیچھے آج ہر انسان جو ہے وہ ایک دوڑ لگا رہا ہے۔ اور ایک ہے روحانی زندگی۔ روحانی زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل ہو جائے، میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں، یہ ایک کیفیت ہے۔ جنت مجھے مل جائے، جنت کا شوق، میرے نبی کا مجھے ساتھ مل جائے اور میرے نبی مجھ سے خوش ہو جائیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کاموں میں مصروفیت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل غافل نہ ہو۔ کام بھی کرنا ہے، دکان بھی کھولنی ہے، پڑھنا بھی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہے، ان تمام دنیا کی چیزوں میں مصروف ہونے کے باوجود ہوتے ہوئے ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہو، دنیا کی پریشانی سے دل پریشان نہ ہو، یہ روحانی زندگی ہے۔ آخرت کی پریشانی کی فکر ہو کہ میری نماز قضا ہو گئی تو مجھے اس کا غم لگ گیا، دنیا کا غم مجھے بڑا غم نہ لگے جس کی وجہ سے میری بھوک اڑ جائے، 2 دن تک میں کھانا نہ کھاؤں، میرے جیب سے اگر 1000 روپے کا نوٹ گر گیا تو میں 2 دن تک کھانا نہیں کھا رہا، تو دنیا کا غم مجھے زیادہ نہ ہو، دنیا کا غم مجھے بڑا غم نہ لگے، یہ ہے روحانی زندگی، ٹھیک ہے نا۔ کیا فرق ہے دونوں میں فرق مثال کے طور پر میں اب چند فرق آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مادی زندگی اور مادی چیزیں، ان کی ایک لمٹ ہے اور وہ محدود ہے۔ ایک وقت آتا ہے مکان گر جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے موبائل پرانا ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے دکان جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ دنیا ختم تو تمام مادی چیزیں ختم۔ تو مادی زندگی اور مادی جو چیزیں ہیں وہ محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، جبکہ روحانی زندگی اور روحانی جو چیزیں ہیں وہ لا محدود ہیں۔ نیکیاں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کی خوشی ہو گئی، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اس کی ایمان ہو گیا، ایمان کی تازگی ہو گئی، ایمان کے اندر بڑھوتری ہو گئی، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اس کو آپ الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ دوسرا فرق، مادی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت مشقت کبھی کبھی اٹھانی پڑ جاتی ہے اور پیسہ بھی بہت خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک گھر بنانے کے لیے ہی ایک انسان کو زندگی بھر وہ پیسے جمع کرتا ہے اور اس کے لیے وہ کتنے قرضے لیتا ہے۔ موبائل لینے کے لیے ہے، مثال گاڑی لینے کے لیے کتنی لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اور اس کے لیے کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات لوگ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے اور چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی حلال کے اندر جو ہے وہ شارٹ کٹ مار کر اور ہم جو ہے وہ ناجائز طریقے سے کسی کا حق دبا کر، رشوت کے ذریعے سے یا چوری کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگ مادی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں کبھی، جبکہ روحانی زندگی حاصل کرنے کے لیے کچھ مشقت نہیں ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی سچے دل سے، ادھر اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، اللہ کی خوشی مل گئی۔ ذکر کرنے کے لیے کوئی خرچے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر میں نے سبحان اللہ پڑھا، ادھر جنت کے اندر میرے نام کا ایک درخت لگ جائے گا، جو اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے نیچے جو ہے وہ گھوڑا دوڑتا رہے عربی نسل کا، اس کا سایہ جو ہے وہ ختم نہ ہو 500 سال تک۔ اب دیکھیں، ذکر کرنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے، صرف زبان ہلانی ہے، وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے، مسجد میں جانا ہے، پانی موجود ہے، پانی نہیں ہے تیمم کر لے، اللہ تعالیٰ نے کوئی خرچہ نہیں رکھا نماز پڑھنے کے لیے، نماز سیکھ لے انسان۔ روزہ رکھنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے، صرف آپ نے سحری کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے دن بھر بھوکا رہنا ہے اور اس کے بعد افطار کر لینا ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے اگر صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ہے، اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے، یہ عبادت اس پر فرض ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے حج کا معاملہ ہے۔ تو نیکیاں کرنے کے لیے اور روحانی زندگی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے
کوئی خرچے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، زیادہ کسی مشقت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تیسرا فرق ہے مادی زندگی کے پیچھے دوڑنے والا شخص ہر وقت ایک انجانے سے خوف میں رہتا ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں آ گئی ہیں مادی زندگی کی، مادی چیزیں آ گئی ہیں تو اس کو ایک خوف رہتا ہے کہ مجھ سے یہ مال چھن نہ جائے۔ مال یا تو کوئی مجھ سے چھین کے لے جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ میری موت آ جائے تو میں مر جاؤں گا تو میرا مال کہاں جائے گا، میرا مال مجھ سے رہ جائے گا۔ تو اس کو ایک خوف لگا رہتا ہے، اور اس کی زندگی جو اس کی روح ہے وہ چیزوں کے اندر اٹکی رہتی ہے، وہ ایک خوف کے اندر رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کو انزائٹی، اس کو تیزابیت، دماغ کے اندر ڈپریشن، اور ایک جو ہے وہ ایک بے سکون سی زندگی میں آ جاتا ہے، اور اس کی جسمانی صحت پر بہت برا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ روحانیت کا تو متلاشی، جو روحانیت کو تلاش کرنے والا شخص ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو محنت کر رہا ہے، وہ ایک خاموش سکون میں اور راحت میں رہتا ہے۔ وہ ایک آسان اور آسانی کے اندر راحت کی زندگی میں رہتا ہے، اس کی زندگی میں ایک سکون سا آ جاتا ہے۔ چوتھا فرق کیا ہے، مادیت کا جو متلاشی ہے، جو مادی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ خود بھی پریشان رہتا ہے، اور اگر اس کے آس پاس کوئی لوگ بیٹھتے ہیں اور اس کے پاس کوئی لوگ آتے ہیں یا وہ کسی کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ مادیت کی باتیں کرے گا، تو اس کی جو پریشانی ہے نا مادی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، وہ پریشانی آگے منتقل ہو جاتی ہے، تو اس کے آس پاس کے لوگوں میں بھی ایک جو ہے وہ ان کی طبیعت میں بھی ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اور وہ بھی پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں چیزوں کا ذکر سن کے۔ جبکہ روحانیت سے بھرپور جو شخص ہوتا ہے وہ خود بھی پرسکون ہوتا ہے، اور اس کی دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور جو اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ بھی پرسکون ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں بھی ایک راحت و سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اور اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، دنیا کی ساری پریشانیاں ہمیں ہلکی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو روحانیت سے بھرپور شخص ہوتا ہے وہ خود بھی پرسکون رہتا ہے، اور اس کے آس پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پرسکون ہو جاتے ہیں۔ پانچواں فرق مثال کے طور پر، مادی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ہمیں کتنے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کے پاؤں پڑنے پڑتے ہیں مادی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، کتنی خواری و ذلت اٹھانی پڑتی ہے بعض اوقات۔ جبکہ روحانیت کے حصول کے لیے اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اور اللہ کے سامنے جھکنا وہ عزت ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلت والا بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور دنیا کے سارے انسان اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو روحانیت کے پیچھے جو جانے والا شخص ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو شخص کوشش کر رہا ہے، تو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو ذلیل نہیں ہونا پڑتا۔ جبکہ مادیت کے پیچھے بھاگنے والا شخص، اس کو لوگوں کے سامنے اپنی ذلت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے ایک چند فرق جو ہے وہ ابھی فی الحال جو ذہن میں آئے ہیں، اور یہ ہے کہ مزید کوئی اگر ذہن میں آ گیا تو انشاءاللہ تعالی جو ہماری بڑوں کی کتابیں موجود ہیں، مفسرین کے اقوال ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ کچھ باتیں نظر آ گئیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔